جو منسٹرز ہیں، جو ایوان اقتدار میں بیٹھے ہیں، ان سے پھینگے بڑھانا شروع کر دیں گے، راہ و رسم شروع کر دیں گے، آنا جانا تحفے تحائف کا لین دین شروع کر دیں گے، تاکہ جب کوئی اگر ایسا وقت آئے تو اس وقت ہمیں سفاری ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو۔ یا اگر ہمارا خیال ہو کہ وہ مصیبت ٹالی جا سکے گی اللہ والوں کی دعاؤں سے، بزرگوں کی نظر کرم سے، ان کی توجہ سے، تو ہم ابھی سے اللہ والوں سے تعلق استوار کرنا شروع کر دیں گے، آستانوں پر پیر و فقیروں کے پاس آنا جانا، ان سے لگاؤ، ان سے عقیدت محبت کا اظہار، کہ اگر کل ایسا وقت آئے تو پھر ان بزرگوں سے دعائیں لینے میں ہمیں مشکل نہ ہو۔ حضرات مکرم، کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں اگر یہ پتہ چلے کہ ہمارے بچے پر کوئی بہت بڑی آفت، کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، تو ہم اس آفت مصیبت کو ٹالنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیں گے، ہر ممکن کوشش کریں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نجومی نے نہیں بتایا تھا کہ حسین پر یہ آفت آئے گی، جبریل امین نے بتایا تھا۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہے، رنجیدہ ہے، اب اس آفت کو ٹالنے کے لیے میرے آقا کریم کچھ کر لیتے، کیا کرتے؟ کیا بہت بڑی کوئی مشکل کا کام کرنا پڑتا؟ میرے آقا کریم اگر رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے دعا کرتے کہ مولا میرے حسین کو اس مصیبت سے بچا لے، اس آفت سے نجات دے دے، اور اس کو یہ اذیت اور تکلیف میں پڑنا مجھے کسی طرح گوارا نہیں، یہ میری لاڈلی شہزادی کا لخت جگر ہے، نور نظر ہے، اگر آقا کریم رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے تو کیا رب کائنات اس دعا کو رد فرما دیتا؟ اگر یہ ساری مصیبتیں، یہ آفتیں، یہ اذیتیں، یہ تکالیف، یہ مصائب اگر سب ڈالے جا سکتے تھے صرف ایک دعا سے، اور ظاہر ہے کسی اور کا احسان نہیں لینا، رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے، تو آقا کریم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اچھا، اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ نہیں جی پتہ نہیں وہ دعا قبول ہوتی نہ ہوتی، تو چلیے وہ ایک واقعہ میں بتاتا چلوں۔ آج کل یہ مغرب کی اذان کتنے بجے ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے 25 منٹ پر ہو رہی ہے، 7:25 پہ، تو میں اس سے 2 منٹ پہلے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ حضرات محترم، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں ایک محفل میں خطاب فرما رہے ہیں، اور وہاں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کی کوئی دعا کبھی رد نہیں فرماتا، کسی نبی کی کوئی دعا کبھی رد نہیں فرماتا۔ وہ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ تم نے اپنے بتوں کو چھوڑنا ہے، جھوٹے خداؤں کی پوجا نہیں کرنی، بلکہ رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے سوال کرنا ہے، اسی کی رحمت کی امید رکھنی ہے۔ تو اب لوگوں کو رب کی بارگاہ میں جھکانا ہے، اگر ان کی اپنی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوں تو پھر لوگ ان کے کہنے پر رب کی بارگاہ میں کیوں جھکیں گے؟ تو ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ ہر نبی کی ہر دعا لازماً قبول ہوتی ہے۔ مجمع سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے قاضی صاحب حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ ضعیف کہہ کے جان چھڑا لیں، کوئی حکایت نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے کہ آپ اس کو ناقابل قبول قرار دے دیں، قرآن میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، دعا کی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے مولا میری مغفرت فرما، مجھے بخش دے، اور مجھے وہ عظیم الشان مملکت، سلطنت، اقتدار و اختیار عطا فرما کہ میرے بعد پھر ایسی مملکت کسی اور کو نہ ملے۔ تو ان صاحب نے سوال کیا کہ قاضی صاحب یہ بتائیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر قبول ہو گئی تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو مملکت ملی ہے، جو اختیار اور اقتدار ملا ہے، وہ پھر بعد میں تو کسی کو نہیں ملا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اختیار نہیں تھا، وہ سلطنت نہیں تھی، وہ حکومت نہیں تھی جو حضرت سلیمان کی تھی۔ اور اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں جناب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار اور اقتدار کا بھلا کسی سے کیا مقابلہ،
تو ایسی صورت میں پھر یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت سلیمان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب دونوں باتیں بتائیے کون سی بات سچ ہے؟ کیا حضرت سلیمان کی دعا قبول نہیں ہوئی تو آپ کی تقریر کا نقطہ غلط ہو گیا، اور اگر حضرت سلیمان کی دعا قبول ہو گئی تو پھر حضرت سلیمان کا اختیار زیادہ، مملکت زیادہ وسیع، تو پھر آقا کریم کی شان میں کمی واقع ہو گئی۔ تو ایسی صورت میں ہم کیا آقا کریم کی عظمت و شان کے جو گن گاتے ہیں اس کی کیا حیثیت رہ گئی؟ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ وہ کوئی ایسا سوال ہوتا جس کا جواب دینا بظاہر ممکن نہیں ہوتا تھا تو اس کا جواب دینے سے پہلے مسکراتے تھے، تبسم فرماتے تھے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا کہ آپ کے اعتراض کا جواب تو اسی آیت میں موجود ہے۔ جب وہ صاحب چڑ گئے، کہنے لگے قاضی صاحب آپ کے علم و فضل کا بڑا چرچا سنا تھا آپ اپنے وقت کے غزالی ہیں اور اپنے دور کے راضی ہیں، اور آپ کے سامنے کسی اور عالم کا چراغ جلتا نہیں، لیکن مجھے بڑا مایوس کیا آپ نے شاید یہ سوچا ہوگا میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے آپ ادھر ادھر کی باتوں سے بہلا دیں گے، ٹہلا دیں گے۔ میں آپ کی معلومات کے لیے بتاؤں، میں پنجاب یونیورسٹی میں عربی زبان کا پروفیسر ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ اس آیت کے اندر کوئی حرف، کوئی لفظ، کوئی چیز ایسی نہیں جو میرے اعتراض کا جواب بن سکے۔ آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ ابا جی قبلہ پھر مسکرائے، فرمایا کہ قرآن کی سمجھ اگر صرف عربی زبان جاننے سے آ جاتی تو کوئی بھی عرب کافر تو نہ رہتا۔ تو قرآن کی سمجھ عربی جاننے سے نہیں آتی بلکہ صاحب قرآن کی غلامی سے آتی۔ ان صاحب نے کہا اچھا چلیے ٹھیک ہے، ابھی میں نے سوال کر دیا، اعتراض کر دیا، آپ کہہ رہے ہیں اس کا جواب اسی آیت میں ہے، تو ذرا دکھا دیجئے، ہزاروں کا مجمع ہے، یہ بھی گواہی دے گا، آپ کے علم و فضل کا پول بھی ابھی کھل جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ ابا جی قبلہ نے فرمایا دیکھیے دعا کے الفاظ ہیں، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے مولا مجھے بخش دے اور مجھے وہ مملکت عطا فرما کہ ایسی مملکت، ایسی سلطنت میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ تو کیا آپ نہیں دیکھتے کہ حضرت سلیمان دعا مانگ رہے ہیں کہ مولا ایسی مملکت، ایسی سلطنت میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان کے بعد نہیں ہے، وہ تو پہلے ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا۔ انا اولہم خلقا و آخرہم باسا، بے شک میری سب سے بعد میں ہوئی لیکن تخلیق تو سب سے پہلے ہوئی نا۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، ارے آدم پانی اور مٹی کے درمیان معلق تھے، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ وہ آدم بین الروح والجسد، وہ جسم و روح کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ کائنات بعد میں ہے، میرے آقا کریم پہلے ہیں۔ گردش لیل و نہار بعد میں ہے، میرے آقا کریم پہلے ہیں۔ سلسلہ نبوت و رسالت بعد میں ہے، میرے آقا کریم پہلے ہیں۔ بلکہ یوں کہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو یہ حکومت ملی ہے، مملکت ملی ہے، وہ بھی میرے آقا کریم کا صدقہ ہے۔ معاف کیجئے بات دور نکل گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہماری دعائیں ان کے صدقے میں قبول ہوتی ہو اور ان کی دعا کبھی رد نہ ہوتی ہو، تو اگر وہ میرے رب کی بارگاہ میں سر جھکا کے جھولی پھیلا کے کہتے مولا حسین کو یہ مصیبتوں سے بچا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہ فرماتا۔ تو اگر یہ تمام مصیبتیں ایک دعا سے ٹالی جا سکتی تھی، پھر آپ نے وہ دعا کیوں نہیں مانگی؟ سوچنے کا مقام ہے۔ حضرات مکرم، بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مصیبت میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، اسے کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو، تو دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ کی طرف سے پکڑ میں ہے یا پھر اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہے۔ اگر وہ اللہ کی پکڑ ہوگی تب بھی تو کوئی مصیبت میں ہوگا نا، پریشانی میں ہوگا، اور اگر کوئی آزمائش ہوگی تو وہ بھی تو کوئی سختی ہوگی، کوئی مشکل ہوگی۔ تو اگر کوئی بندہ کسی مشکل میں پڑا ہوا ہو تو کیسے پتہ چلے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے یا آزمائش ہے؟ تو اس کے دو طریقے ہیں جاننے کے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ بندہ جو مصیبت میں ہے، اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے، سرکش ہے، باغی ہے، اگر اس نے رب کی نافرمانی پر کمر کسی ہوئی ہے، ہمیشہ اس کے قہر و غضب کو دعوت دیتا ہے، کبھی اس کی رحمت کے دروازے پہ دستک نہیں دیتا، اب وہ جب ہمیشہ گناہ کے کاموں میں مشغول ہے اور رب کی نافرمانی کرتا رہتا ہے،
تو اب اگر مصیبت میں ہے تو ماننا پڑے گا وہ اللہ کی پکڑ میں ہے، عذاب میں ہے۔ اور اگر وہ نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، رب کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے، لو لگانے والا ہے، بندگی کا رشتہ جوڑنے والا ہے، اور پھر اگر کسی مصیبت میں ہے تو ماننا پڑے گا وہ آزمائش میں ہے۔ اب امام عالی مقام رب کے نافرمان ہیں یا فرما بردار ہیں؟ حضرات مکرم یہ ہم سے نہ پوچھئے، صبح عاشور میں میرے امام جو یزید کے لشکر سے خطاب فرماتے ہیں وہ سن لیجیے۔ میرے آقا کریم نے خطاب فرمایا، اے لوگوں تم میں سے جو مجھے جانتا ہے وہ بھی، جو بھی نہیں جانتا وہ بھی اچھی طرح جان لے اور پہچان لے، میں اتمام حجت کر رہا ہوں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں حسین ہوں، میرے بابا شیر خدا ہیں، میری ماں فاطمۃ الزہرا ہیں، میرے نانا رسول اللہ ہیں۔ ابھی میرے نانا کے وہ صحابی زندہ ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ میرے نانا نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے۔ اے لوگوں میں نے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، رب کی نافرمانی نہیں کی، حکم دولی نہیں کی، میں نے تو کبھی شریعت کو پامال نہیں کیا، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کا ناحق خون نہیں بہایا، میں نے تو کبھی نماز تک قضا نہیں کی، مجھے قتل کرنا تمہارے لیے جائز کیسے ہو گیا؟ حضرات مکرم یہ آپ کا یہ جو دعویٰ ہے وہ اہل بیت کے سامنے نہیں ہے، اہل محبت کے سامنے نہیں ہے، اہل خیمہ کے سامنے نہیں ہے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں یزید کے لشکر کے سامنے، جس نے 3 دن سے پانی بند کیا ہوا ہے، جن کی آنکھوں میں رحم اور مربت نہیں ہے، جو قتل کے درپے ہیں، جن کی تلواریں بے نیام ہیں، آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ ارے ان سے میرے امام یہ اتنا بڑا دعویٰ پارسائی کا کرتے ہیں۔ اچھا 5 10 15 20 آدمی ہو نا، ان کے سامنے کوئی دعویٰ کیا جائے تو لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ان کو صحیح پتہ نہیں ہوگا، چند لوگ تھے، وہ جاننے والا ان میں کوئی نہیں ہوگا۔ یاروں وہ روایات کے مطابق 22,000 کا لشکر ہے، 22,000 دشمنوں کے سامنے میرے امام یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور کوئی ایک مائی کا لال ایسا نہیں جو کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ حسین اتنی اونچی اونچی نہ چھوڑو، اتنے بلند بام دعوے نہ کرو، ہمیں پتہ ہے تم کتنے پانی میں ہو، تمہارا تو یہاں آنا ہی گناہ ہے، خلیفہ برحق کے خلاف تم خروج کر رہے ہو، علم بغاوت اٹھائے ہوئے تم نے، اور پارسائی کے دعوے کرتے ہو۔ یا تو یزید کے لشکر نے حسین کو گناہ گار نہیں کہا، بلکہ ان کی خاموشی بول رہی تھی کہ حسین بے شک تم پارسا ہو، عابد و زاہد ہو، سب کچھ ہے، لیکن ہم نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا ہے، ہم نے دنیا کے بدلے آخرت کو بیچ دیا ہے۔ حضرات مکرم دوسری بات میں نے کہا تھا، 2 پہلوؤں سے پتہ چلے گا یہ بندہ جو مصیبت میں ہے وہ عذاب میں ہے، پکڑ میں ہے یا آزمائش میں ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ ہو تو بندہ دعا کرتا ہے مولا اس مصیبت سے بچا لے، مولا اس عذاب سے نجات دلا دے، مولا میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا، تیری حکم دولی نہیں کروں گا، میں آئندہ تیرے قہر و غضب کو نہیں للکاروں گا، مولا کرم فرما دے مجھے اس مصیبت سے بچا لے۔ لیکن اگر آزمائش میں ہو تو کہے گا مولا میں اس قابل تو نہیں تھا کہ آزمائش میں ڈالا جاتا، لیکن ڈال دیا ہے تو مولا پھر اب اس آزمائش پہ پورا اترنے کے قابل بنا دے۔ اگر عذاب میں ہو تو عذاب ٹلنے کی دعا ہوتی ہے، اگر آزمائش میں ہو تو آزمائش میں پورا اترنے کی دعا ہوتی ہے۔ یارو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کی بے گناہی کی کس طرح گواہی دی کہ ہمیں مفتی اور کسی مولوی کے فتوے کی ضرورت نہیں، زبان رسالت گواہی دے رہی ہے۔ میرے آقا کریم نے رب کی بارگاہ میں حسین سے یہ مصیبتیں ٹلنے کی دعا نہیں کی، بلکہ دعا کی مولا حسین کو صبر عطا فرما اور اس پر اجر عطا فرما، یعنی حسین کو اس آزمائش میں پورا اترنے کا حوصلہ عطا فرما۔ اب زبان رسالت گواہی دے رہی ہے کہ حسین عذاب میں نہیں تھے، پکڑ میں نہیں تھے، بلکہ آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ حسین دراصل غلط فہمی کا شکار رہے، وہ ذرا اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے، ان کا خیال تھا کہ میرے مقابلے میں کون آئے گا، میں نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں، میرے نانا کی امتی، میرے ساتھ تو کوئی دوسری بات نہیں کر سکتے۔ ان کو اگر پتا ہوتا کہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے تو کبھی میدان میں نہ اترتے، وہ بے خبری میں مارے گئے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر آپ کے والد مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کے خلاف سفارائی ہو سکتی ہے، محاذ کھولا جا سکتا ہے، تو آپ کے خلاف کیوں نہیں ہو سکتا؟ دوسری بات،
میرے آقا کریم نے مٹی عطا فرمائی حضرت ام کلثوم کو. ام کلثوم یہ مٹی سنبھال کے رکھنا ہے، جب میرا حسین شہید ہوگا یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی. اور پھر ایسا ہی ہوا. میرے امام نے جام شہادت نوش کیا کربلا میں، اور آپ کو پتہ ہے کربلا عراق میں ہے اور وہ مٹی مدینے میں ہے. جب میرے امام شہید ہوتے ہیں وہ مٹی خون میں تبدیل ہو جاتی ہے. ہزاروں میل کا فاصلہ ہے جناب، کوئی درمیان میں کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، کوئی موبائلز نہیں ہے، فیس بک اور واٹس ایپ کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہ ٹی وی چینل والے بھی لے کے مائک نہیں پھر رہے کہ جی کربلا پر ذرا تبصرہ کیجئے. ہزاروں میل کی مسافت ہے، اور جس وقت میرے امام جام شہادت نوش کرتے ہیں اس وقت وہ مٹی خون میں بدل جاتی ہے. یارو ذرا سوچو، حسین کے مقتل کی مٹی کو اتنی خبر ہے تو حسین خود بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر میں نصیحت کی بات. حضرات مکرم، ہم سب حسینی ہیں، ہم میں کوئی یزیدی تو نہیں کہلاتا. یقیناً یزیدی کہلانا تو ہمارے لیے سب سے بڑی گالی ہے، نہیں کہلاتے. ہم حسینی کہلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو حسینی کہلانا آسان ہے، بننا مشکل ہے. اگر واقعی حسینی ہو تو پھر دکھ تو سہنے پڑیں گے، تکلیفیں تو اٹھانی پڑیں گی، زخم تو کھانے پڑیں گے، پھر باطل کے سامنے سینہ سپر تو ہونا پڑے گا، پھر وقت کے یزیدوں سے ٹکر تو لینی پڑے گی. لیکن اگر ہم کیا کہتے ہیں اپنی بولی میں، ذرا سا کوئی دڑکا بھی برداشت نہ کر سکے، کوئی ذرا آنکھیں دکھائے تو وہیں پہ گھٹنے ٹیک دیں اور ہار مان لے اور یزیدوں سے مفاہمت کرنے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہو جائیں، تو یارو کیسے حسینی ہے؟ تو حسینیوں پھر ذرا ایثار، قربانی اور سرفروشی کے لیے تیار رہو کہ یہاں راستے میں میدان کربلا بھی پڑتا ہے. ہم رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، مولا ہم حسینی کہلاتے ہیں تو ہمیں پکا سچا حسینی بنا دے، اور اپنے کرم سے ہمیں اس قابل بنا دے کہ ان کی غلامی پہ فخر کر سکیں، ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہم صلی علی سیدنا. آپ نے دیکھو سومر یوٹیوب چینل آپ نے خادم سن سومر ویڈیو پسند لائک کرے سو سبسکرائب ضرور کرے سو. وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرے مولا اپنے کرم سے ہمارے ملک شکیل نائی صاحب کو اس محفل کے سجانے کا بہترین اجر و ثمر عطا فرما. اور ظاہر ہے کہ ٹیم ورک ہوتا ہے، اکیلا بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا. جو بھی ساتھی ان کے دست و بازو بنے، جنہوں نے ان کا ہاتھ بٹایا، جو انہوں نے ان کے کام میں ان کا ساتھ دیا، مولا انہیں بھی دارین کی سعادتیں عطا فرما اور دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرما. مولا کریم اپنے کرم سے ان کو سکھی صحت دے دے. آپ جانتے ہیں بہت بیمار رہے ہیں، ہسپتال میں رہے ہیں، اور ابھی بھی کچھ تکالیف کا سامنا ہے. ان کی عمر میں برکت دے دے، شفائے کاملہ دے دے، اور اپنے خزانے سے ان کو ایک فرزند بھی عطا فرما دے. نہ تیری قدرت میں کوئی کمی ہے، نہ تیری رحمت میں کوئی کمی ہے. میرے مولا اپنے کرم سے سب بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے. جو بھی اولاد کے تمنائی ہیں اور محرومیوں کا شکار ہیں، ان سب کی جھولیاں بھر دے، گوہر مراد دے دے، حاجت روائی کر دے. جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے. ہاں صفدر شاہ صاحب ہمارے یہ بھی اسی آس امید پہ ہیں کہ مولا کب تیری رحمت کا ظہور ہوگا. اپنے کرم سے ان کی جھولی بھی بھر دے. اور جو بھی اس سلسلے میں کوشش کرے، کاوش کرے، پہلے بھی بہت علاج کرائے ہیں، مولا کوئی راستہ کھول دے، مایوسیوں سے بچا لے. ہماری امید کے رشتوں کو جوڑا رکھنا میرے مولا، اور اس آس امید کو پورا فرما دے. اور شاہ صاحب کو بھی اپنے کرم سے خوش نصیب زندگی والی اولاد دے، نیک صالح فرزند عطا فرما. میرے مولا اپنے کرم سے تنگ دستی سے نجات دے. یہ جو گندم کی فصل میں جو ان لوگوں کا حشر ہوا ہے، مولا ابھی اس سے نہیں سنبھلے ہیں. اپنے کرم سے ان کی فصلوں کو نقصان سے بچا، ان کے کاروبار کو گھاٹے سے بچا، اپنے سوا کسی کی بھی محتاجی سے محفوظ فرما، اور قرضے کی لعنت سے نجات عطا فرما. قرضے کی ادائیگی کے لیے کوئی راستہ پیدا فرما دے. میرے مولا اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں
ہمیں نیکیوں سے محبت دے دے، برائیوں سے نفرت دے دے، اپنے سجدوں کی لذت دے دے، ہمیں پکا سچا حسینی بنا دے اور وقت کے یزیدوں سے ٹکر لینے کی ہمت عطا فرما دے۔ دل کی گہرائی سے دعا کریں، بڑا کثیر مجمع ہے، اور یہ میں مانتا ہوں کہ صرف دعاؤں سے کام نہیں ہوتا، دعا بھی صرف عزائم کا ساتھ دیتی ہے۔ دوائے درد بھی ڈھونڈو، فقط دعا نہ کرو۔ اور مولا اس وقت تو ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ غزہ، فلسطین، ایران، کشمیر پر رحم فرما میرے مولا، انہیں ظالموں کے ظلم سے بچا لے، مظلوموں کی دستگیری فرما، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا، اور میرے مولا امت مسلمہ کو وہ حکمران عطا فرما جو ان کے زخموں میں مرہم رکھ سکے، میرے مولا جو دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کا سامنا کر سکے، ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت کر سکے۔ اور میرے مولا اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری بے عملی اور کوتاہیوں کی سزا ان کو مت دینا میرے مولا، محض اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری ان دعاؤں کو مقبول و منظور فرما۔ یہ جو نیا اسلامی سال شروع ہوا ہے مولا، اس کو عالمی اسلام کے لیے بہتری کا سال بنا دے، خوش نصیبی کا سال بنا دے، اپنی رحمتوں کے نزول کا سال بنا دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد